السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی، اور حسب وعدہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ آئندہ پروگرام جو ہے وہ بھی میں ایکسائز کے حوالے سے جو ہے وہ کروں گا، وہ آپ سے بات کروں گا، اور اب بتانا چاہوں گا کہ ایکسائز کے اندر جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ ڈائریکٹر بلال کے حوالے سے جو ہے میں نے جب ذکر کیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے تو اس پر کچھ مزید معلومات میرے پاس آئیں، اور اس حوالے سے قوم کو بتانا بڑا ضروری ہے۔ وہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ لنک کر رہا ہے پورے سسٹم کے ساتھ، یعنی میرے پاس جو تفصیلات آئی ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں کہ بلال صاحب جو ہیں ان کا جو ٹنیور ہے اس کا فورنزک آڈٹ کروانے کی ضرورت ہے۔ میں خاص طور پر جو ہے وہ وزیر داخلہ محسن نقوی سے کہوں گا، چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا سے یہ کہوں گا کہ وہ ان کا فورنزک آڈٹ جو ہے وہ بلال صاحب کا ضرور کروائیں۔ اور اس میں ایک اور بڑی اہم بات کہ اب تک مبینہ طور پر جو ہے وہ کروڑوں سے معاملہ آگے نکل چکا ہے کہ جو اربوں روپے کا گھوٹالہ ہوا ہے، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ خزانہ سرکار میں نہیں آتا، وہ کدھر جا رہا ہے، اس کی تفصیل جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ یعنی جو گاڑیاں ٹی ایکس اور ٹی زیڈ کے حوالے سے ہیں، ان کا جو ٹیکس اس وقت جو ہے وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ خزانہ سرکار میں وہ ٹیکس ہو، ان کو دیے جاتے ہیں 90 ڈیز کہ 90 دن کے اندر جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ پیمنٹ کرنی ہے۔ 90 دن کے اندر اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی گاڑی جو ہے جو آپ امپورٹ کرتے ہیں، اور وہ ساری مہنگی گاڑیاں ہیں، تو اس کا جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ یہ جرمانے کی رقم اب تک کتنی اکٹھی ہوئی ہے اور کہاں پہ جا رہی ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس کا جواب یقینی طور پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی دینا چاہیے، اور ڈائریکٹر بلال صاحب بھی ذرا بتا دیں کہ کیا وہ رقم خزانہ سرکار میں جا رہی ہے، وہ رقم کہاں پہ جا رہی ہے۔ اور اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تو ایک عام شہری جو گاڑی امپورٹ کرتا ہے اور اس میں بڑی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 18 سے 19 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ٹیکس پڑتا ہے، اور جو اس سے ذرا کم والی ہے وہ بھی 10-12 لاکھ تک اس کا ٹیکس جو ہے وہ بنتا ہے، تو وہ ٹیکس پے کرنے کا تو مقررہ مدت کے دوران پابند ہے۔ لیکن کیا اسلام آباد کے اندر جو بڑے شو رومز ہیں جہاں پہ گاڑیاں کھڑی ہیں، کیا ان سے بھی اسی طرح ٹیکس لیا جاتا ہے؟ کیا 3 ماہ گزرنے کے بعد جو ہے وہاں کھڑی گاڑیوں کے حوالے سے کوئی آپریشن ہوا ہے؟ اس حوالے سے جناب بلال صاحب آپ کو بتانا پسند فرمائیں گے، آپ موقف دینا پسند فرمائیں گے تو بالکل جناب ہم حاضر ہیں، کیونکہ ہمارا تو جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ بھائی چیزوں کو جو ہے اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے تو ٹیکس نیٹ کو جو ہے وہ بڑھانا ہوگا۔ دوسری بڑی اہم بات جو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے ہے وہ ہے امپورٹڈ سگریٹس، جیسا کہ میں نے پچھلے میں ذکر کیا تھا۔ یہ امپورٹڈ سگریٹس جو ہیں وہ شہر اقتدار اسلام آباد کے تمام ایریاز میں جو ہے وہ بک رہے ہیں، F6 F7 گلیوں میں ہر جگہ پر جو ہے وہ امپورٹڈ سگریٹ جو ہے وہ بک رہے ہیں۔ اور امپورٹڈ سگریٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پر جو ہے وہ چونکہ اسمگل شدہ سگریٹ ہیں، اس کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ حکومت پاکستان کو نہیں جاتا، جبکہ لوکل جو برانڈ ہے اس کا ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ خزانہ سرکار میں جاتا ہے۔ امپورٹڈ سگریٹس جو ہیں وہ کس طرح ان کی مرضی کے بغیر جو ہیں وہ فروخت ہو رہے ہیں، یہ سوال بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اور اس میں پاکستان کی جو اکانومی ہے، جو مین سرکل ہے، اس میں اگر ہم مجموعی طور پر کیلکولیٹ کریں تو صرف 2 سال کے دوران جو ہے وہ اربوں روپے کا نقصان ہوا پاکستان کی اقتصادیات کو، اور یہ وزیر خزانہ کے لیے بھی ایک بڑا اہم سوال ہے، وزیر داخلہ کے لیے بھی اور پاکستان کے قومی اداروں کے لیے بھی۔ مزید میرے پاس جو معلومات آئی ہیں ان کے مطابق جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ تبدیل کرواتے ہیں۔ اس وقت چونکہ دوبارہ انتخابات کا معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو اس میں جو ڈیلر حضرات ہیں وہ اپنا سٹیٹس جو ہے وہ تبدیل کروا لیتے ہیں، وہ ڈاکومنٹس غائب کرواتے ہیں۔ اس پر میں پھر الگ سے پروگرام کروں گا کہ کون سے ڈیلرز جو ہیں انہوں نے ڈاکومنٹس کیسے غائب کروائے اور وہ سوسائٹیوں کے صدر اور سیکٹری بنے۔ یہ سوال بھی اس لیے بڑا ملتا جلتا ہے کہ
اسلام آباد جو ہے انتظامیہ اس کے زیر کنٹرول ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی براہ راست جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر پر عائد ہوتی ہے اور بلال صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس پر جو ہے وہ قوم کو بتائیں کہ کس طرح وہ اسٹیٹس جو ہے وہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ اور یہ اگر ہم عام اس کے علاوہ جو ہے وہ گاڑیوں کا ذکر کریں تو تقریباً جو ہے وہ 3000 وہ کہتے ہیں ہم اندر دیتے ہیں، 3000 بیر جو ہے وہ ہم لیتے ہیں، اور ایک گاڑی کی جو رجسٹریشن کے حوالے سے، نمبر پلیٹ کے حوالے سے اگر کوئی شریف آدمی چلا جائے تو وہاں پر جو ٹاؤٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ 25 سے 30 لاکھ روپے ڈیلی کی بنیاد پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کن میں تقسیم ہوتے ہیں، اس کی چین کس طرح جو ہے وہ موو ہوتی ہے، اس پر بھی جو ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ میں بات کروں گا۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں یہ بھی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ کہیں اور نہیں، یہ شہر اقتدار میں ہو رہا ہے، اور ایف آئی اے میں اس وقت جو ہے وہ ایکسائز کے ریلیٹڈ جو ہے وہ 5 انکوائریاں زیر التوا ہیں۔ میں خاص طور پر جو ہے ایف آئی اے ڈائریکٹر ناز زون سے یہ خصوصی طور پر جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ انکوائریوں کے پروسیس کو تیز کرتے ہوئے ایف آئی آر کے اندراج کی طرف جائیں، کیونکہ یہی انکوائریاں کسی عام پاکستانی کی چل رہی ہوتی، کسی دیگر محکمے کے شخص کی چل رہی ہوتی تو اب تک اس پر ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا۔ ان 4 انکوائریوں اور 5 انکوائریوں کے حوالے سے کیا سٹیٹس ہے اور اس میں کیا مبینہ طور پر الزامات عائد کیے گئے ہیں، اس پر بھی جو ہے وہ مزید جو ہے وہ آپ کو جو ہے آپ کے سامنے پروگرام میں تفصیل سے آگاہ کروں گا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی جب میں بات کر رہا تھا تو کامرس ہاؤسنگ سوسائٹیز کے انتخابات قریب ہیں، ان کے کون سے لوگ جو ہیں انہوں نے ڈیلر سے سٹیٹس جو ہے وہ تبدیل کیا، ان کی اپنی انکوائری جو ہے وہ ایف آئی اے میں جو ہے وہ جو چل رہی ہے اس میں کس طرح جو ہے وہ کروڑوں نہیں مبینہ طور پر جو ہے وہ اب تک اربوں روپے کا جو فراڈ کیا گیا، یہ بات بھی جو ہے وہ آئندہ پروگرام میں بتاؤں گا۔ فی الحال یہ وہ سوال تھے جن کا جواب میں جو ہے وہ یقینی طور پر جاننا چاہتا ہوں۔ اور 134 کی لسٹ کا جب میں نے پوچھا بار بار تو اپنا اس پر جو ہے وہ خاص طور پر بیسٹ ویسٹرن انتظامیہ کی جانب سے وہ میرا وائس نوٹ جو ہے وہ بھجوایا گیا کہ جی دیکھیں یہ 134 کی لسٹ مانگ رہے ہیں صحافیوں سے، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ وائس نوٹ پاکستان کے اداروں کو بھی بھیجیں، وزیر داخلہ کو بھی بھیجیں، بھائی بیسٹ ویسٹرن والا بتائے نا کہ وہ 134 کون سے صحافی ہیں، ان کے ذرا نام تو بتائیں، ہمیں بھی پتہ چلے، ہم قوم کو بتائیں گے کہ یہ 134 لوگ ہیں جن کو منتھلی یہ دیتے ہیں اور منتھلی کیوں دیتے ہیں۔ جو شراب کی سرے عام منڈی لگی ہوئی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور ڈیپوٹیشن پر جو ہے وہ کتنے لوگ اس وقت جو ہے وہ ایکسائز میں بیٹھے ہیں، کیسے آ کے بیٹھے ہیں، اور دیگر محکموں سے کس طرح وہ وہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کنٹیکٹ کے اوپر جو ہے وہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کنٹینیو جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس پورے سسٹم اور نظام کو جو ہے وہ جھگڑا ہوا ہے۔ یہ وہ کچھ تفصیلات تھیں جو دوسرے حصے میں آپ سے جو ہے وہ بات کرنا چاہتا تھا، آپ کو بتانا چاہتا تھا، اور یہی میرا مطمع نظر ہوتا ہے کہ مصدقہ ثبوتوں پر جو ہے وہ بات کی جائے۔ بلال صاحب ڈپٹی کمشنر اسلام آباد، چیف کمشنر صاحب، اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنی پریس ریلیز کی صورت میں اپنا موقف دینا چاہے تو میں نے تو موقف لینے کی کوشش کی، تو اس پر جو ہے وہ میں بالکل حاضر ہوں۔ آپ کا موقف جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ وہ ضرور آئے، تاکہ سرکار کی جانب سے جو یہ سوالات ہیں اور انتظامیہ جو ہے اس پر جو ہے وہ اپنا کیا رد عمل دیتی ہے، یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو جو ہے وہ ضرور جاننا چاہیے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے فرخ نواز بھٹی کو پروگرام ٹریل 5 سے اجازت دیجیے، اور میں پھر کہوں گا کہ کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے، کیونکہ کوفہ میں اقتدار کی بساتیں تبدیل ہوتے جو ہے وہ پتہ نہیں چلتی۔ اللہ حافظ۔